عرض کی حضور اب 12 سال ایک شرط تو میں نے پوری کر دی ہے آپ کی، اب دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، لیکن سنو پہلے بتا دیتا ہوں، بعد میں نہیں کہنا کہ آپ نے خبر نہیں دی تھی۔ میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہیں، سن لو 4 عیب ہیں، اس سے تمہیں شادی کرنا ہو۔ کہا حضور وہ عیب کون کون سے ہیں؟ فرمایا میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی زبان سے جو ہے، میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے، یا بعض نے کانوں کا ذکر نہیں کیا، بعض نے کہا کہ فرمایا کہ میری بیٹی ٹانگوں سے معذور ہے۔ شادی کرو گے؟ اگر یہ شرط پوری کرو گے، اس کے بعد 2 سال میرے پاس رہنے ہیں، پھر تو میں تمہیں معاف کروں گا، ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی میدان محشر کا نقشہ سامنے ہے اور تیار ہو گئے۔ کہا ٹھیک ہے حضور، میں آپ کی یہ شرط بھی جو ہے وہ پوری کر دیتا۔ نکاح ہوا۔ شب زفاف جب کمرے میں داخل ہوئے اور دلہن کو جب دیکھا، وہ تو بہت خوبصورت، بہت حسین و جمیل۔ میں نے آپ سے کہا کہ وہ حسینی سیدزادی ہیں، اور یاد رکھو کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک خوبصورت سی خاتون اوہ دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقویٰ دیکھیے کتنے عروج پر ہے۔ میرے خسر محترم نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے اندر 4 عیب ہے، مگر یہ خاتون جو سامنے بیٹھی ہیں رونق افروز ہیں، ان میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ پوری رات تنہائی میں گزار دی۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کا ہمارا نوجوان عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تباہی اور بربادی آج اپنے عروج پر ہے، غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ ہمارا زیور تھا، آپ دیکھیے مسلمان کا تقویٰ کتنے عروج پر تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، تو تمہیں دامن رسول سچے طریقے سے تھامنا ہوگا۔ تم چاہو ہم گناہ کریں، ہم زنا کریں، ہم بدکاریاں کریں، اور ہمیں حضور کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، یاد رکھو حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے، حضور ہر کسی کو اپنے سینے سے نہیں لگاتے۔ ہاں جب تک بندہ حضور کے فرامین پہ عمل کر لیتا ہے، اس کے بعد حضور کسی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنا بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ساری رات تنہائی میں گزارا۔ میرے خسر محترم نے کہا تھا کہ 4 عیب ہیں، مگر ان خاتون کے اندر تو کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے نکلے، خسر محترم سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھ گئے، فرمانے لگے بیٹا ادھر آؤ سید موسیٰ، تم پریشان ہو رہے ہوگے کہ میرے خسر محترم نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی میں 4 عیب ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ ہاتھوں سے لنجی ہے، وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اور تم نے جب جا کے دیکھا ہوگا اپنی دلہن کو، ان میں تو کوئی عیب نہیں۔ کہا حضور ایسا ہی معاملہ ہے۔ فرمانے لگے سید موسیٰ ہم نے جو کہا نا بالکل سچ کہا، کوئی جھوٹ میں نے نہیں کہا۔ میں نے جو تم سے کہا نا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میری بیٹی بالغ ہوئی ہے نا، اس عمر تک اس نے اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے جو تم سے کہا کہ وہ زبان سے گونگی ہے، وجہ یہ ہے کہ اس نے اس زبان سے کبھی گندی بات نہیں کہی۔ میں نے جو تم سے کہا کہ ہاتھوں سے لنجی ہے، اس کے یہ ہاتھ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے۔ میں نے جو تم سے کہا کہ پاؤں سے معذور ہے، اس کے یہ پیر کبھی گناہوں کی طرف چل کے نہیں گئے۔ اب جتنے مسلمان بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کہ جن کے والد کے تقوی کا یہ مقام ہو، جن کی والدہ کے تقوی کا یہ مقام ہو، ارے ایسے گھر میں اولاد غوث اعظم پیدا نہیں ہوگی تو کون سی ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی متقی جوڑے کو آخرت میں تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ اجر عطا فرماتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں میں اپنے ولیوں کو پیدا فرما دیتا ہے. آپ سارے اللہ کے ولیوں کی سیرت کو اٹھائیں. حضور غوث اعظم کے والدین کو دیکھ لیں, داتا صاحب کے والدین کو دیکھیں, بابا فرید کے والدین کو دیکھیں, قطب الدین بختیار کاکی کے والدین کو دیکھیں, نظام الدین اولیاء کے والدین کو دیکھو, اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے والدین کو دیکھو, خود اعلیٰ حضرت ان کی اہلیہ کو دیکھو, ان کے بعد مولانا حامد رضا کو دیکھو, مفتی اعظم ہند کو دیکھو. اللہ اکبر, جس کو دیکھو گے سب کے والدین تقوی اور پرہیزگاری کے شاہکار تھے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی. حضور غوث اعظم اس دنیا کے اندر تشریف لاتے, انوار و تجلیات کا ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرما دیا. اللہ اکبر, وہ لوگ کے جو پہلے دشمن تھے ان کے والدین کے, حضور غوث اعظم کی آمد ہوئی, وہ سب لوگ حضور غوث اعظم کے والدین کے دوست بن جاتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بچپن ہے اس میں کئی واقعات ہوئے کہ حضور غوث اعظم نے وہ واقعات خود بیان بھی کی. مثلا کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ آپ کو کتنی عمر میں پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمانے لگے چھوٹا تھا, جب مدرسے جاتا تو میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت چلا کرتی تھی اور فرشتے مدرسے میں کہتے راستہ دے دو, تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے؟ فرماتے بس میں سمجھ گیا اللہ نے تاج ولایت میرے ماتھے پہ سجایا ہوا ہے. اور بعض جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضور غوث اعظم کی عمر شریفہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب ہوئی, والد محترم رسم بسم اللہ کے لیے مسجد میں لے گئے عالم دین کے پاس. حضور میرے بچے کی عمر اتنی ہو گئی ہے, آپ ذرا میرے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھا دیں. اللہ اکبر پڑھائی. اس کے بعد حضور غوث اعظم کو اعوذ اور بسم اللہ پڑھائی. حضور غوث اعظم عرض کرتے ہیں میں آپ کو آگے کی آیتیں سناؤں؟ کہا سنائیے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, رسم بسم اللہ کی تقریب میں حضور غوث اعظم نے 18 پارے ان استاد کو زبانی سنائے. اب وہ حیران ہو گئے, کہنے لگے عبد القادر یہ 18 پارے کہاں یاد کیے, پورے 30 کیوں نہیں یاد کیے؟ تو عرض کرنے لگے بات یہ ہے کہ میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے, یہ یاد کہاں کیے؟ یہ میری والدہ پڑھا کرتی تھی اور میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں یاد کیے ہیں. اگر میری والدہ 30 پاروں کی حافظہ ہوتی تو میں 30 کے 30 پارے آپ کو زبانی سنا دیتا. اللہ اکبر, یہ شان ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص, میں گھر سے نکلتا میرے ساتھ ہو جاتا, میں مدرسے پہنچتا میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا. فرماتے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا عبد القادر میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں آپ کو گھر سے مدرسے لے جاؤں اور مدرسے سے آپ کو گھر پہنچا دوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا تو بیت اللہ شریف کو میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا تھا کہ سارے پردے ہٹ جاتے تھے. اب حضور غوث اعظم نے ایک دن اپنی والدہ سے کہہ دیا. فرماتے جب یہ واقعات ہونے لگ گئے میں اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر بہت رویا. میری والدہ نے سینے سے چمٹایا, میں بہت روتا رہا. مجھ سے پوچھا کیا معاملات ہیں؟ میں نے سارے معاملات پیش کر دیے اور پھر میں نے والدہ سے کہا کہ امی جان اب لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ میں علم دین حاصل کروں تاکہ آگے جا کر میں دین کی خدمت کروں. والدہ محترمہ, اب حضور غوث اعظم ایک تھے اور ایک حضور غوث اعظم کے بھائی تھے ابو احمد عبداللہ. والدہ محترمہ نے کہا ٹھیک ہے عبد القادر, عالم بننا چاہتے ہو, حضور کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو, میں تمہیں آزاد کرتی ہوں. فرماتے ہیں 80 درہم میرے والد محترم چھوڑ کے گئے تھے جو ترکہ تھا, 40 میرے بھائی کے لیے رکھ لیے والدہ نے, 40 مجھے دیے, اور یہاں ایک کپڑا لگا کر کے وہ 40 کے 40 درہم یہاں کپڑے میں رکھ کے اور اس کو سی دیا گیا, جس کو کہتے ہیں گدڑی میں سینا, یہاں پر سی دیے گئے. اور میری والدہ دور تک مجھے چھوڑنے آئی, اور جب چھوڑنے آئی اور جب میں رخصت ہو رہا تھا تو میری والدہ محترمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ فرما رہی تھی عبد القادر میں تجھے صرف اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں. بیٹا یاد رکھو اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اللہ تعالیٰ تمہیں مقام بلند عطا فرمائے گا.
حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں قافلے میں شامل ہو گیا، میری والدہ گھر کی طرف چلی گئی، اب یہ قافلہ آگے جا رہا تھا۔ فرماتے ہم ہمدان سے جیسے ہی آگے بڑھے تو چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا، جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ اب اس لوٹ مار کا بازار جب گرم تھا تو ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور کہنے لگا او بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ یہاں پر ہے۔ کہتے وہ ہنستا ہوا چلا گیا، وہ سمجھا کہ میں مجھ سے مذاق کر۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آ گیا، او بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ کہتے وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب سب انہوں نے لوٹ مار کر لی تو اب ان کا سردار آیا اور اب مال تقسیم کرنے کی باری تھی۔ تو جب مال تقسیم ہو رہا تھا تو کسی ڈاکو نے کہا کہ سردار ہمارا روب دبدبا اس جگہ پر اپنے عروج پر ہے، لیکن ایک بچہ ہے چھوٹا جو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے 40 دینار ہے، لگتا ہے مذاق اڑا رہا ہے۔ کہتے ہیں سردار نے کہا کہ ذرا اس کو لے کے آؤ۔ فرماتے میں جب پہنچا وہ تھلے پر اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا بیٹے کیا نام ہے؟ میں نے کہا سید عبد القادر۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ فلانی جگہ کا رہنے والا ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 40 دینار۔ کہاں ہے؟ یہاں پر۔ اس نے حکم دیا کھولو۔ کہتے جب اس جگہ کو کھولا گیا وہ ایک ایک کر کے 40 دینار پورے زمین پہ گر گئے۔ اس نے اٹھا کے گنے 40 کے 40 تھے۔ اب بڑا حیران ہوا، سارے ڈاکو حیران ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے۔ اب ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا بیٹا یہ موقع تو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ اپنے مال کو چھپاتے اور جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن تم نے اپنے مال کو ظاہر کیا، جھوٹ نہیں بولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، جب میں نکل رہا تھا میری والدہ چھوڑنے آئی اور مجھ سے عہد لیا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب یہ پہلا ہی مار کا یہاں پر آ گیا، اب اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول دوں گا تو آگے دین کی کیا خدمت کروں گا؟ فرماتے بس یہ کہنا تھا کہ وہ سردار دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا اور کہنے لگا عبد القادر تم عجیب ہو کہ ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتے، اور میں روزانہ رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ڈکیتی نہیں کروں گا، برا کام نہیں کروں گا، صبح ہوتی ہے رات ہوتی ہے پھر اسی کام میں لگ جاتا ہوں۔ لاؤ عبد القادر اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ فرماتے میں نے ہاتھ آگے کیا، ڈاکوؤں کے سردار نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی۔ فرماتے دیگر جو ڈاکو تھے وہ کہنے لگ گئے او سردار تم ڈکیتی میں بھی